قصص الانبیاء کی سچی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج میں آپ کو جو سناؤں گی سچی گواہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ بچوں کے لیے قصص الانبیاء میں سے ہم نے بہت ساری کہانیاں آپ کو سنائی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور مختلف کہانیاں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ کو اس میں بہت ساری کہانیاں، یہ تمام کہانیاں آپ کو مل جائیں گی، اور ہم بڑے مزے سے کہانیاں سن بھی رہے ہیں اور بچے سمجھ بھی رہے ہیں، اور مجھے بہت اچھا کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ انہیں یہ کہانیاں بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سمجھ کے ساتھ سننے کو مل رہی ہیں۔ تو آج ہماری کہانی کا عنوان جو ہے وہ ہے سچی گواہی۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سچی گواہی۔ میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھ کے بچوں پڑھیے گا، تاکہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے اور آپ کو دینی معلومات حاصل ہو۔ موبائل کے ذریعے آپ کو دینی معلومات حاصل ہو رہی ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو موبائل کے ذریعے دینی معلومات مل رہی ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سچی گواہی۔ دیکھیے یہ کس کی کہانی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہما کی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے پالنے میں، یعنی کہ جھولا ہوتا ہے نا جس میں بچہ لیٹتا ہے، میں تشریح کے ساتھ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گی تاکہ بچوں کی کہانی اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے پالنے میں، یعنی کہ جھولے میں ہی اپنی والدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تھی کہ وہ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نافرمان قوم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول چنا تھا۔ اللہ کی مرضی تھی، اور ان پر اپنی کتاب انجیل نازل کی۔ دیکھیے انڈرلائن کریے اس کو، انجیل۔ ان کی قرآن کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل اتاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزے بھی عطا کیے۔ کیا معجزے تھے؟ دیکھتے ہیں بھائی۔ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اچھالتے، ہوا میں اچھالتے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑتا، مٹی کا پرندہ۔ اور یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی۔ وہ مریضوں کو، بیماروں کو اور اندھوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے۔ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، جن کی بینائی نہیں ہوتی، جنہیں نظر نہیں آتا، آپ اللہ کے حکم سے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تعلیمات میں سچائی، انصاف اور رحم کی تلقین فرماتے، یعنی کہ نصیحت فرماتے تھے۔ اچھا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے اثر سے بہت سے چرواہے اور غریب لوگ ان کی پیروی کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما دھوکے باز تھے۔ وہ سود کھاتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سود کو حرام کہتے تھے۔ اچھا، اسی لیے وہ ان کے دشمن بن گئے تھے، اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ انہیں سود ہی نہیں نذرانے دینا بھی بند کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، یعنی کہ ایک سازش بنائی اور جھوٹ بول کر رومی حکمرانوں کو ان کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سازش کا پتہ چلا، اس بات کی انہیں بھی خبر ہو گئی، اور یوں وہ ایک خفیہ، یعنی کہ چھپے ہوئے مکان میں چلے گئے۔ ایک غدار نے چند سکوں کی لالچ میں، یعنی کہ چند پیسوں کی لالچ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کی مخبری دشمنوں سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لیا، اور سپاہیوں نے ان کے دھوکے میں کسی غدار شخص کو پکڑ لیا، اور وہ آدمی شور مچاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لیکن سپاہی، دیکھیے فنگر رکھیے بیٹا تاکہ پڑھنا آئے الفاظ، لیکن سپاہی یہی سمجھے کہ ڈر سے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ سپاہی اس آدمی کو سزا کے میدان میں لے گئے اور اسے سلیب پر چڑھا دیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ میں زندہ، سلامت اور محفوظ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کا نام آرامی زبان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی زبان میں
انجیل کتاب اتاری، اسے یہ زبان آج دنیا کے کسی ملک میں نہیں بولی جاتی۔ یہ دیکھیے اللہ کی شان، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کو اللہ پاک حفاظت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ اللہ کے معجزے ہیں۔ ہم نے آج پڑھی ہے سچی گواہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہانی کیسی لگی، آپ کو سمجھ میں آئی، اور آئندہ آپ کس کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔